بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی وسلم علی رسول الکریم. ریسپیکٹڈ ویوز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اویس آپ کو آپ کے اپنے چینل یونیورسل ایس میں ویلکم کہتا ہوں. کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بلیک سی اینڈ گرینڈ ڈیل کو آج ہم ڈسکس کریں گے. دنیا میں جب جنگیں برپا ہوتی ہیں تو اس سے جہاں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں وہاں فوڈ کرائسس کے مسائل بھی جنم لیتے ہیں. یہی ہوا جب رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ ہوئی تو پوری دنیا میں فوڈ کرائسس کا ایک بحران پیدا ہوا. وجہ یہ ہے کہ یوکرین سے 60% فوڈ تقریباً پوری دنیا میں جاتا ہے. اس فوڈ کرائسس کو ختم کرنے کے لیے رشیا، یوکرین اور ترکی کے درمیان گرینڈ ڈیل ہوئی تھی جس میں UNO ایز اے آبزرور شامل ہوا تھا. اس ڈیل کو بلیک سی اینڈ گرینڈ ڈیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بلیک سی بحر اسود جیسے کہ نقشے میں نظر آ رہا ہے، ترکی، یوکرین اور رشیا کے درمیان کا جو سمندر ہے یہ بلیک سی ہے، بحر اسود اسے کہتے ہیں. اس میں یوکرین کی 3 بندرگاہوں اوڈیسا اور باقی 2 سے ترکی کی بندرگاہ بوسفورس تک اناج لے جانے کا معاہدہ ہوا تھا اور بوسفورس سے آگے پھر یہ تقریباً دنیا بھر کے ممالک میں یہ اناج لے جایا جا رہا تھا. اس تمام سفر میں بلیک سی مین کردار ادا کر رہا ہے اور چونکہ ترکی کے رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور یہ بھی امید تھی کہ رشیا جو ہے وہ باقی جو یہاں سے سفر کیا جائے گا اس کو سیکورٹی بھی فراہم کرے گا، اس وجہ سے یہ معاہدہ کیا گیا تھا. یہ ایگریمنٹ استنبول میں 22 جولائی 2022 کو سائن ہوا تھا اور اس کی پہلی مدت صرف 4 ماہ تھی، پھر اسے تقریباً 4 دفعہ ایکسٹینڈ کیا گیا اور 17 جولائی 2023 کو رشیا نے وڈرا کر کے اسے ختم کر دیا. مڈ جولائی 2023 تک تقریباً 1000 سفر ہو چکے تھے اور ان 1000 سفر میں تقریباً 33 ملین ٹن اناج دنیا کے 45 ممالک کو بھیجا گیا. رشیا نے وڈرال کر کے اس کو ختم کیوں کیا یہ ہم آگے دیکھیں گے. یوکرین کو بریڈ باسکٹس آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے. دا گرینڈ ڈیل پرومس، اس میں سارا کردار رشیا کا تھا، تقریباً رشیا کا تھا. رشیا نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھ سے جو سینکشن USA لگا رہا ہے اور جو انٹرنیشنل لیول پہ مجھ پہ جو ایگریکلچر اور باقی بینکنگ کے جو سینکشن لگ رہے ہیں آپ وہ سینکشن مجھ سے ہٹائیں گے تو میں آپ کو جو بلیک سی کے اندر جو مائنز بچھی ہوئی ہیں میں ان سے بچا کے پوری سیکورٹی دے کر میں ان کو جو جہاز ہوں گے ان کو میں بوسفورس تک پہنچاؤں گا سیکورٹی دے کر، اور جب وہاں پہنچ جائیں گے تو وہاں سے آگے پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. UNO کے ساتھ، ترکی کے ساتھ اور باقی جو یوکرین تھے ان کے ساتھ اس نے رشیا نے ایگریمنٹ کیا تھا. اور رشیا کے ساتھ باقی جو UN کی انسپیکٹرز بھی تھے، انسپیکشن ہو رہی تھی اپنے یوکرین کی بھی اور ترکش کی بھی، لیکن مین جو رول تھا وہ رشین ہی کی تھا اور رشین اسی پہ زور دے رہے تھے کہ ہمارے اوپر جو سینکشن انٹرنیشنل لیول پہ لگے ہوئے ہیں آپ ان کو ہٹانے میں ہماری مدد کریں تاکہ جو دنیا میں فوڈ کرائسس آیا ہوا ہے اس فوڈ کرائسس کو ہم مل کے ختم کریں اس ڈیل کے ساتھ. اچھا، اب بات یہ ہے کہ کیوں یوکرین پہ اتنی ڈیپینڈنسی کیوں ہے؟ وائی ڈیپینڈنسی آن یوکرین؟ تو جیسے کہ آپ سامنے چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو گندم ہے 9% یوکرین سے پوری دنیا میں جاتی ہے تو 18% تقریباً رشیا سے جاتی ہے. اس طرح بارلے 11% یوکرین سے جاتی ہے تو 12% رشیا سے پوری دنیا میں جاتی ہے. میز 13% یوکرین سے جاتی ہے اور 3% سے رشیا سے جاتی ہے. اور اس طرح ریپ سیڈ 10% یوکرین سے اور 2% رشیا سے جاتی ہے. اس طرح سن فلاور سیڈ 2% یوکرین سے جاتی ہے اور 8% جو ہے وہ رشین فیڈریشن سے جاتی ہے. تو تقریباً دنیا جو ہے وہ 60% تک یوکرین اور رشین فیڈریشن کا محتاج ہے فوڈ کی بنا پر، فوڈ پر. اسی ڈیپینڈنسی کو استعمال کرتے ہوئے رشیا نے اس قسم کا معاہدہ رکھا تھا اور یہ شرائط رکھی تھی. ڈیڈ اٹ سکسیڈ؟ یہ کامیاب ہوا یا نہ ہوا؟ تو 22 جولائی 2022 کے بعد ایشیا نے تقریباً 46% فوڈ ریسیو کیا، ویسٹرن یورپ نے 40% ریسیو کیا، افریقہ نے 12% اور چائنا نے 7.7 ملین ٹنز جو ہے وہ کارن فلاور اور سن فلاور سیڈ میل اور سن فلاور آئل اور بارلے وغیرہ وہ سارا وصول کیا اس معاہدے کی وجہ سے. اور پوری دنیا میں 32.9 ملین میٹرک ٹنز جب سے یہ معاہدہ ہوا ہے بلیک سی کے راستے سے پوری دنیا پر اس گرینڈ ڈیل کی وجہ سے فوڈ کرائسس کو میٹ کرتے ہوئے یہ تقریباً 32.9 ملین میٹرک ٹنز کو پہنچایا گیا ہے، جس میں زیادہ تر ایشیا اور افریقہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے.
اب آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ گلوبل پروڈکشن میں یوکرین کا کیا کردار ہے کہ سن فلاور کی سیڈ پروڈکشن میں پہلے نمبر پہ ہے، کارن پہ یہ دنیا میں 6 نمبر پہ ہے، بارلے پہ بھی 6 نمبر پہ ہے، ریپ سیڈ پہ 7 نمبر پہ ہے، ویٹ پہ یہ 9 نمبر پہ ہے، اور سویا بینز پہ یہ 9 نمبر پہ ہے۔ اچھا، اب رشیا نے اس معاہدے سے وڈرا کیوں کیا؟ یو این او کہہ رہا ہے کہ اس کی جو رپورٹ ہے انٹرنیشنل لیول پہ یو این او کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاہدے سے ہم نے 60% غریب ممالک کو اناج پہنچایا ہے، جبکہ رشیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو پرسنٹیج ہے اور یہ جو ان کی رپورٹ انٹرنیشنل لیول پہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے، صرف 4% جو ہے وہ غریب ممالک کو پہنچایا ہے، باقی انہوں نے میرے خلاف اسلحہ استعمال کرنے کے لیے اس کو بیچا ہے، اور جو یہ اعداد و شمارے دے رہے ہیں یو این او والے 60% کے، وہ سارے جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اور دوسری بات رشین یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا معاہدہ ہوا تھا کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ سینکشن ہے آپ اسے ہٹانے میں مدد کریں گے، میں تو پہنچا رہا ہوں، میں تو بوسفورس تک میں پوری سیکورٹی دے رہا ہوں، لیکن جو آپ لوگ ہیں وہ ابھی تک جو انٹرنیشنل لیول پہ مجھ پہ جو میری جو کمپنیز پر اور میرے جو بینکنگ وغیرہ ایگریکلچر پہ جو سینکشن لگے ہوئے ہیں آپ اسے ہٹانے میں تگدو نہیں کر رہے، خاص طور پہ یو این او کو کہا، تو لہٰذا ان دو وجوہات کی بنا پر رشیا نے اس معاہدے سے جولائی 17 2023 منڈے کو اس سے وڈرا کر دیا اور اس معاہدے کو ختم کر دیا، چونکہ رشیا کہہ رہا ہے کہ میں پوری دنیا سے فوڈ کا جو کرائسس ہے اسے ختم کر رہا ہوں، اس کو ختم کرنے میں رسک لے رہا ہوں، میں معاہدے کر رہا ہوں، ان جنگی حالات میں بھی میں خوراک پہنچا رہا ہوں، لیکن آپ لوگ ہیں میرے ان قربانی کو نہیں دیکھ رہے اور مجھ پہ دوبارہ جو ہے وہ سینکشن وغیرہ لگا رہے ہیں، فرٹیلائزر بھی میں پہنچا رہا ہوں، فوڈ یہ سارا کچھ میں پہنچا رہا ہوں، لہٰذا ایسے معاہدے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ابھی تک تو آج تک تو اس کی کوئی صورتحال نہیں ہے، آگے مزید پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، تو جب کچھ پیش رفت ہوئی تو اس پہ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو بنائیں گے۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کرنٹ افیئر کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔